علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سب سے پہلے بلے کے نشان کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. حسب دستور صرف ایک منٹ ایک بات میں کروں گا آپ کی اجازت سے کہ جتنا آج ہمارا میڈیا ہے اپنی ہم ڈیوٹی کریں، لیکن ساتھ میں فلسطین پہ ضرور ہم آواز اٹھائیں، اور ہمیں روز یہ آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہوگا. ہم کم از کم اپنی ڈیوٹی کریں، کیونکہ ظلم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا جانے، زبان سے بھی برا نہیں وہ کہہ سکتے تو اس کو دل میں برا جانے. ہم زبان سے کم از کم جہاد باللسان کر سکتے ہیں، اور میڈیا میں بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے. اور میں نے کل مہر عباسی کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، مہر صاحبہ کی اور آپ کے بھی، فریادی بھی، کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی مسلم ٹو ریئلائز ہاؤ genocide is going on and how human beings are getting killed in Palestine. You just have to be a human being, an empathetic human being. آپ کو ریلائز ہو جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہم تمام پاکستانی اس پہ صدائے احتجاج جو ہے بلند کرتے ہیں. اب بالکل آپ کے ٹھیک کہہ سوال رہے ہیں کی آپ. طرف. جی I endorse سوال. everything you have said. تھینک یو سو مچ جی. اٹس اے جوائنٹ کاز. دیکھیں بلے والی بات پہ میں آتا ہوں. دیکھیں اگر وہ جماعت جو پاکستان کی واحد قومی جماعت ہے، اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو ہم نے سیاسی طور پہ ہی بہرحال آخر میں چلانا ہے، تو اگر قومی جماعتوں کو ہم نے اس طرح سے نیست و نابود کرنا ہے تو پھر وہ پروونشلزم، عصبیت علاقائی اور لسانی سیاست اور یہ چیزیں پھر فروغ پائیں گی، اور وہی چیزیں ہوں گی جو ہم جس کا شکار رہے ہیں پچھلے 60 70 75 سالوں سے. تو بلہ لینا جو ہے بیسیکلی پاکستان کی سیاست سے اس کی لیجیٹمیسی لینا ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے، یا پیپلز پارٹی سے، پہلے تو خیر ان کی تلوار تھی اب ان کا تیر ہے، وہ اگر آپ لیتے ہیں ریئلی رانگ. اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ فیئر پلے. اور جہاں فیئر پلے صرف نہیں ہوگا انٹر اتنا الیکشن بلیٹنٹ ہوگا. پارٹی الیکشن کروانے تھے نا, if it was so important. نہیں دیکھیں پارٹی الیکشنز تو ہمارے وقت پہ ہو گئے تھے، اور اس پہ کچھ دیر پہلے کاشف عباسی کے پروگرام میں ہمارے علی ظفر صاحب نے تفصیلاً بات بھی اس پہ کی ہے کہ وہ انہوں نے پریزنٹیشن دی اور وہ آئے اور وربلی ان کو کہا بھی گیا کہ آپ کا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہمارے الیکشن کو. اور بیٹ جو ہمارا انتخابی نشان ہے جو 2013 اور 2018 میں جنرل الیکشنز میں اور کشمیر کے الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشنز میں 2015 میں اور 2021-22 میں ہمارا بے شمار الیکشنز میں ہمارا یہ نشان رہا ہے. دیٹ واز سیکیورڈ. تو اب اگر ہوگا کچھ ایسا تو دیٹ ول بی انفیئر، اور وہ بلیٹنٹلی جو ہے وہ ایک بدنیتی یا جس کو انگریزی میں میلس کہتے ہیں میلس پہ ہوگا. تو اگر اتنا بلیٹنٹ میلس ظاہر ہوگا اور تو پھر ویئر از دا کانسیپٹ آف فری اینڈ فیئر الیکشن. بٹ ایک لیٹس ری وزٹ علی صاحب, آپ تو پکے ساتھی ہیں, پی ٹی آئی کے نظریاتی ساتھی ہیں, پرانے ساتھی ہیں. سب سے زیادہ زور دیتی تھی پی ٹی آئی کہ الیکشن کرائیں, انٹر الیکشن کرائیں. میں نے کتنی دفعہ اس کے اوپر پروگرامز کیے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پارٹی الیکشن پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے. جو بتا رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا. اس کے بعد ڈائریکٹ لینڈنگ ہوتی رہی. آج آپ آئی پی پی میں لینڈنگ کی بات کرتے ہیں لوگوں کی, آپ کی پارٹی میں بھی ایسی لینڈنگ ہوتی تھی, لوگوں کی عہدوں کے ساتھ لینڈنگ ہو جاتی تھی. سو یہ سب ہوا نہیں, مذاق نہیں بنا آپ کی پارٹی کے اندر یہ؟ اس پہ تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں. لینڈنگ ہوتی تھی ہماری جماعت میں, لیکن کریش لینڈنگ نہیں ہوتی تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2013 میں آئی اسٹل ریممبر کہ جب جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور شاہ صاحب قریشی صاحب, تو وہ غائب ہو کے نہیں آئے تھے, وہ اپنی من مرضی سے آئے تھے. اور اسی ٹھیک طرح ہے, وہ آپ کا 2018 پوائنٹ میں ٹھیک ہے. مائی پوائنٹ واز کہ آپ لوگ بھی ڈائریکٹ عہدے پھر ایوارڈ کرنا شروع ہو گئے. آپ نے کون سا الیکشن کے تھرو یا ایک پراپر چینل کے تھرو کرنا شروع کیا, وہی وہاں پہ بھی ہونے لگ گیا. اگر تھوڑا سا آپ نے فالو کیا ہو, if I am not wrong, I would believe کہ آپ 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے شاید واپس آ گئی تھی پاکستان, کیونکہ آپ نے باہر بھی کام کیا ہے. لیکن if you don't remember, I would like to refresh your memory کہ 2000
2013 میں ہمارا پہلا انٹرا پارٹی الیکشن بڑے پیمانے پہ ہوا اور میں اس کی پیداوار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوتا, مجھے کارکنان نے ضلع مردان کا صدر بنایا اور پھر اس کے بعد MNA کا ٹکٹ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجھے ملا, تو ہم اس کی پیداوار ہیں. اس الیکشن میں شاہ محمود قریشی, جاوید ہاشمی اور اس طرح کے اور لوگ جو آئے جو پہلے تحریک انصاف میں نہیں تھے, وہ تھرو پراپر ان کو جو عہدے پھر ملے بعد میں, وہ تھرو الیکشن ملے تھے. قریشی صاحب کو بھی اور ہاشمی صاحب کو بھی, اور اس میں الوی صاحب سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ کھڑے تھے, خٹک صاحب جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ایک عہدے پہ کھڑے تھے, جہانگیر ترین صاحب بعد میں پھر آئے. تو یہ ایک تو وہ فیز تھا, اس میں ایک بنیاد پڑی. اس کے بعد ایک اور بھی ہوا, اور ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہوا ہے اس کی جو رپورٹ جمع کی علی ظفر صاحب نے, تو الیکشنز ہم کنٹینیوسلی کراتے رہے ہیں اور اس میں کوئی اس سائڈ پہ کوئی لیکن نہیں ہے. اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا اس الیکشن پہ کہ اگر آپ نے سب سے بڑی جماعت کو باہر کر دیا تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بچپن میں کوئی شیطان قسم کے بچے جو ہیں وہ ایک تگڑے لڑکے کو میدان سے باہر کر دیتے ہیں کہ ہم تو کھیلیں گے, تو نہیں کھیلے گا, کیونکہ وہ پتا ہوتا ہے وہ کھیلے گا تو جیت جائے گا. سو تو یو اس کو پہلے سے ریئلائز باہر کہ کر اگر دیتے ہیں. بلے کا نشان نہ ہو, کیونکہ جس انٹرویو کا آپ ذکر کرے میں نے وہ دیکھا ہے, وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ہم اپیل میں جائیں گے, اس پہ بات کریں گے, آپ کہیں گے زیادتی ہوگی, لیکن جو بھی ہے اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا کتنا ڈیمیجنگ ہوگا یہ الیکشن میں آپ کے لیے؟ دیکھیں, عوام کو ہر جگہ یہ سمجھانا ہے کہ اب بلا نہیں ہے, اب ہمارے پاس فار ایگزامپل کوئی اور چیز ہے, کوئی کرکٹ بال ہے یا کچھ اور ہے, تو وہ سمجھانا. دیکھیں اس پہ ڈیکڈز لگ جاتی ہیں. آپ نے گاؤں میں کریا جا کے عام لوگوں کو بتانا ہوتا ہے, کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے, کوئی ٹرک ڈرائیور ہے, کوئی چھولے بیچتا ہے, کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہے, کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا, کوئی 100 قسم کے لوگ ہیں. تو آپ نے اس طرح جب کرتے ہیں, دیکھیں ہمیشہ یہ ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو خراب کرنا ہو تو اگر اس کا کوئی نشان ہے, اس کے ساتھ کوئی اور چیز, اس کا کوئی چھتری ہے تو چھتری کے ساتھ کوئی درخت کسی کو دے دو تاکہ وہ ڈبلنگ ہو جائے. یہ تو پرانے ٹیکٹکس ہیں جو کہ سو ڈیمیجنگ وہ ہوگا, جو ہے آپ جو ریئلائز کہ کرتے ہیں کہ انگریزوں اٹ ول کے بی ویری زمانے سے ڈیمیجنگ فار یو. استعمال ہوتے ہیں اپنے سیاسی وہ ہے نا انگریزوں کے زمانے کے جیلر, تو یہ انگریزوں کے زمانے کے ٹیکٹکس ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو مقابلے سے پہلے ہی بار کرنا. چند دن قبل علی نواز اوان بھی چلے گئے, لوگ جائے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی سے, یہ نہ آخر میں آپ اکیلے ہی رہ جائیں, پھر آپ کہیں کہ میں کل نہیں کافی ہیں. اس رات بھی اکیلا تھا, کوئی بات نہیں ہے, آپ حق کے راستے پہ اکیلے رہ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف ہماری جماعت ہے اور اس کو ہم نے اپنا دیکھیں آپ کے پاس سب سے بڑا ایسٹ کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں نا. سب سے بڑا ایسٹ ایمان کے بعد آپ کی یوتھ ہے, آپ کا جو نوجوانی کا ٹائم ہے, وہ ہم نے اس کو دیا. ہم نے پیسہ نہیں بنایا, ہم باہر جا کے بزنس نہیں کیا, ہم اس کو کیوں دیا؟ آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے کہ ملک ہمارا بہتر ہو. تو نہیں میٹر نہیں, کرتا علی کون آ نواز رہا اوان نے ہے نہیں کون دیا, جا رہا ہے. یو ہیو 22-28 سال سے تو وہ بھی تھے. یہ دیکھیں سب تم لوگ آپ جا مجھے ہی رہے ہیں بتائیں جو نواز پرانے امان ساتھی تھے. صاحب جو ہیں, کیا آپ آر یو شور وہ اپنی خوشی سے گئے, آر یو شور کیا جانے سے پہلے غائب ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو کچھ تو ہے نا, ان کا پہلے کا جو بیان ہے وہ چلا دے ذرا. تو یہ چیزیں تو ہیں نا. دیکھیں کوسچن مارکس ہیں, یہ وقت ثابت کرے گا کون کے اپنی من مرضی سے گیا تھا, کون کسی مجبوری سے یا کسی چیز پہ بلیک میل ہو کے, یا واقعی وہ چاہ رہا تھا کہ وہاں اس کو زیادہ. دیکھیں اگر آدمی کو کہیں اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے وہ بے شک جائے, لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول. ابھی آپ تحریک انصاف کا کوئی بندہ کمپین نہیں کر سکتا. 1-2 ہمارے کنونشنز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن جنرلی میرے جیسے لوگ یا اور جو ہمارے بہت سے لوگ ہیں, جیسے اسد قیصر صاحب تھوڑا سا ایکٹیو, وہ جیل میں پڑے میں, عاطف خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ نکل, گنڈاپور صاحب انڈر گراؤنڈ ہے. آپ کی مین لیڈرشپ پنجاب کی کدھر ہے؟ وہ حماد اظہر صاحب آلریڈی ان کے مسئلے ہیں, آپ کے خان صاحب ہمارے جیل میں. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں ویئر از لیول پلینگ فیلڈ. میں مانتا ہوں کہ ماضی میں نون یا پیپل پارٹی کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن ورکر لیول پہ اس طرح MPMNA لیول پہ جا کے ایون یونین کاؤنسل کے ورکرز جو ہیں وہ اگر ٹوٹ رہے ہیں, ایسا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ماضی میں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں PTI میں, مبارک ہو آپ کو, کیا آپ نئے سربراہ خیر بن سکتے مبارک. ہیں؟ فیصل واڈر صاحب نے تو نامنیٹ کیا آپ کو. نہیں, میں تو اپنی جماعت کا ورکر ہوں اور میں ورکر ہی بھلا. لیڈر ہمارا ماشاءاللہ زندہ ہے, حیات ہے, اللہ ان کو زندگی دے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے رب سے کہ انشاءاللہ وہ الیکشن سے پہلے نکل آئیں گے, اور عمران خان صاحب ول ہمسیلف انشاءاللہ وہ ہمیں لیڈ کریں گے 2024 کے الیکشن میں. ایک دوبارہ اڑتی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید پھر باہر جانے کی کوئی ڈیل بنے PTI چیئرمین کی. ایسے ماحول میں کیا یہ ایک اچھی ڈیل نہیں ہوگی آپ کے لیے؟ دیکھیں مجھے انفارمیشن نہیں ہے,
ماضی میں اس طرح کی مثالیں بھی ہیں، میاں صاحب کی بھی ہیں، یا ایران سے خمینی صاحب یا اس طرح کے اور لوگ بھی تھے جن کو جانا پڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا میں خان صاحب کی طبیعت کو سمجھتا ہوں آئی تھنک ہی وڈ ناٹ لیو پاکستان. سپریم کورٹ نے سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ایک طرف ٹرائل کل عدم ہو گیا ہے، اب نئے سرے سے شروع ہوگا، دوسری طرف سپریم کورٹ میں ضمانت کا معاملہ آ گیا ہے. کیا ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو آگے؟ میرے خیال میں جس طرح ایک ناامیدی سی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے اس سے ایک نئی ایک ہوپ تو پیدا ہوئی ہے. اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم ہوپ کرتے ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہاں سے ایک بہتر فیصلہ آئے گا. کیونکہ یہ تو اب سب کے سامنے یہاں ہے کہ سائفر کیس تو اور کچھ بھی نہیں، ایک پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ کیس ہے. آپ مجھے بتائیں جتنے دن خان صاحب کے خلاف کیس چلا ہے، جو ان کو ایک تنگ سے پتہ نہیں کس طرح کے کمرے میں رکھا گیا، اگر جس طرح کے کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا اڈیالہ میں، اگر اس طرح کے ہیں تو اللہ مان الحفیظ، کم از کم وہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی کیا، ان دنوں کی کیا ریپلیسمنٹ ہے؟ کیا کوئی اس کا کوئی مداوع ہے؟ کوئی کین somebody آنسر کہ یہ کیوں ہوا اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ، جب آپ ہائی کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ وہ سارا غلط تھا؟ تو اب کس طرح کوئی اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 2.5-3 مہینے میں ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ رائٹ. پرویز رائی کی طرف سے کہا گیا کہ امریکی وفد ملنے آیا پی ٹی آئی چیئرمین سے، علیمہ خان نے باقاعدہ تردید کی اس کی، گورنمنٹ کی طرف سے یا بلکہ جیل کے حکام کی طرف سے جو مینول آیا اس میں بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور کام سے گئے تھے وہاں پر. بہرحال وفد گیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ تھا جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے آج ایک کویشچن ہوا ہے، انہوں نے نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے. ہی کوڈ ہیو سیڈ کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے نہیں کی تردید. دیکھیں کور کمیٹی کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل جو بھی مووز ہوتی ہے تو وہ تو کور کمیٹی ہی اس کو پروپیگیٹ کرتی ہے، اس کی پراپر اس کا فورم ہماری کور کمیٹی ہے، تو اس کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو میں اس کو کنفرم تو بالکل نہیں کر سکتا، اور جب میرے پاس کوئی پازیٹیو اطلاعات نہیں ہے تو میں ڈینائی ہی کروں گا. لیکن ایک بات ایز اے پاکستانی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا ہم کیوں اپنی سوورنٹی کو اتنا ہم نے اوپن کر دیا ہے؟ بے شک آپ کے لوگوں سے، ممالک سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، آپ دو طرفہ تعلقات پہ بات کرتے ہیں، لیکن اپنے انٹرنل میٹرز میں، پولیٹیکل افیئرز میں جو ہے آپ اس طرح کی لوگوں کو، جس طرح بھی الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ ممالک کے سفراء سے، یہ کیا اور ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہندوستان میں ہوتا ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ یا ہمارے کسی سفیر کو اجازت ہے ان ممالک میں ان کے اندرونی ذرا معاملات میں چیک کر مداخلت؟ لیں، دیکھیں یہ نہ ہو ایز اے کچھ عرصے بعد پاکستانی، آپ کی ملاقات کنفرم ہو جائے آن اے لائٹر نوٹ. سو دیکھیں ملاقات موقف اگر میں، چیک کر لیں. دیکھیں میری اگر آفیشیل ڈیوٹی ہے، اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوں یا اس سے کوئی معاملہ ہے، ان کا کوئی منسٹر اپنے معاملات پہ میرے سے بات کر رہا ہے، یا اگر میں فورن افیئرز میں ہوں، میرا پھر بنتا ہے سفیر سے بات کرنا. لیکن اگر میں ایک سیکیورٹی کے معاملات چلا رہا ہوں، وہاں کا سفیر، میرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری سوورنٹی بڑی پریشس ہے، اس کے لیے ہمارے جوان روز شہادتیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے وردی میں اور بغیر وردی میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اور سول بیوروکریسی میں ایماندار لوگ ہیں. ہم جیسے پولیٹیشینز بھی ہیں جو اپنے ملک کو بڑے اپنی لوگ جان چلے سے گئے زیادہ ہیں عدم علی رکھتے ہیں. صاحب، سنا ہے کچھ اور لوگ بھی اب چلے جائیں گے. کس پہ بہت دکھ ہوا ہے آپ کو پرسنلی، لٹرلی بہت تکلیف ہوئی آپ کو، یا خوشی ہوئی ہے سب پہ؟ بہت سی، نہ خوشی تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی اوان اچھا ہمارا ورکر نوجوان، اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق حبیب ہمارے اچھے ورکر تھے، اور عثمان ڈار صاحب اچھے ورکر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب ان سب میں تھوڑا سا اسٹیچر بھی، اور ان کی ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہمیت بھی تھی. تو سب لوگوں کا ہمیں دکھ ہے، جتنے بھی ہمارے گئے ہیں. کچھ خواتین بھی بہت کمیٹڈ خواتین بھی تھیں، اور آپ نے ان کے چہروں کو دیکھا ہوگا. ایک تو ایسی بھی تھی، میں ان سے کبھی گلہ بھی کروں گا، لیکن ظاہر ہے جب چلے جاتے ہیں تو زیادہ رابطہ میں نہیں کرتا. منزہ بی بی کو میں نے ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مردان ووٹ کیا تھا جب وہ پاکستان کی پریزیڈنٹ بن رہی تھی خواتین کی 2013 کے وے بیک انٹرا پارٹی الیکشن میں. تو اس طرح کے لوگوں کا جانے کا ہمیں دکھ ہے، ہمارے ساتھی رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں. دکھ سکھ میں ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی خاطر کھڑا ہونا چاہیے تھا.